نہیں اس کائنات میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار بے مثال ہیں اپنی صفات میں، ان کا جواب کوئی نہیں اس کائنات میں۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ آیت عظیمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہرگز نہ مرو یہاں تک کہ مسلمان ہو کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اس کا سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو دم اخیر تک اپنے ایمان کی محافظت کرنی چاہیے، یعنی ہر انسان کو ہر مومن کو یہ ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے ایمان کی محافظت آخر دم تک کرے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا جائے، پھر تو اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہوگا، ورنہ اگر ایمان کے ساتھ نہ گیا تو پھر آنے کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ مگر اس دنیا کا عجب حال ہے کہ لوگ اس دنیا کی لہو و لعب میں آ کر اور اس دنیا کی چکر میں پھنس کر اپنے ایمان کی محافظت نہیں کر پاتا، یعنی رزق کی تلاش میں اس طرح سے وہ مشغول ہو جایا کرتا ہے، دنیاوی جھمیلے میں اس طرح وہ منہمک ہو جایا کرتا ہے کہ نہ اسے اپنا ایمان کا کوئی خیال ہوتا نہ ہی اپنے اعمال کا اسے خیال ہوتا۔ دو چیزیں ہیں مومنوں کے لیے، ایک ایمان اور دوسرے اعمال۔ ایمان کی محافظت کرے اور اس کے بعد اپنے اعمال کی درستگی حاصل کرے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے صحیح ہو گئے، اگر دونوں چیزوں کو اس نے سنبھال لیا تو پھر اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آباد ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایمان کی حفاظت تو کرتے ہیں لیکن اعمال کی حفاظت نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعمال کی حفاظت تو کرتے ہیں لیکن ایمان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ یعنی ضرورت یہ اس چیز کی ہے کہ ایمان کی بھی اور اعمال کی بھی دونوں چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ ایک چیز کی حفاظت کرنے سے اس کی زندگی ادھوری رہ جایا کرتی ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس دنیا کی جنجال کو، دنیا کی محبت کو بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کیا اور سمجھایا۔ حضرت علامہ جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روم کے رہنے والے تھے، ان کے مرید ہیں حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے دنیاوی جنجال اور دنیا کی محبت میں آ کر جو لوگ اعمال اور ایمان دونوں خراب کر لیا کرتے ہیں، انہیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ جو اعمال کے چکر میں آ کر اعمال کی حفاظت تو کرتے ہیں لیکن ایمان کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے بھی اس واقعے کے اندر عظیم نصیحت ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ ان کے مرید حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور زمانہ ہے، یہ ہر شخص کم و بیش انہیں جانتا کہ حضرت شمس تبریز کون تھے۔ حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرشد کامل اپنے استاذ کو ایک دن دعوت دیا اور عرض کیا حضور کل دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ قبول کر لیتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو حضرت شمس تبریز کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب دسترخوان لگا دیا گیا اور دسترخوان کے اوپر قسم قسم کے کھانے کی لذیذ چیزیں رکھ دی گئی، اپنے استطاعت کے مطابق انہوں نے ہر اچھی سے اچھی غذا کو چن دیا اس دسترخوان کے اوپر، اور حضرت علامہ جلال الدین سے عرض کیا حضور دسترخوان لگ چکا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت علامہ جلال الدین جب دسترخوان پر پہنچتے ہیں، بیٹھنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شمس تبریز تم نے ساری چیزوں کو اس کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق رکھ دیا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، جب تک وہ چیز اس دسترخوان کے اوپر نہ ہوں گے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضرت شمس تبریز نے ضرور فرمائیے وہ کون سی چیز ہے جس کی کمی رہ گئی ہے؟ اگر میری استطاعت اتنی ہوگی کہ وہ چیز میں لا سکوں تو پوری کوشش یہ کروں گا کہ میں اس چیز کو لاؤں۔ ہر مرید یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر مجھ سے راضی ہو جائے، ہر شاگرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا استاد ہم سے راضی ہو جائے، میں کتنا زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کروں کہ ان کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی اطاعت کروں، اپنے والدین کی خدمت کروں، تاکہ والدین کی رضا مجھے حاصل ہو جائے اور اسی کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تو حضرت شمس تبریز نے عرض کیا کہ حضور وہ کون سی چیز ہے جو باقی رہ گئی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا شمس تبریز اس دسترخوان کے اوپر ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن ایک وہ چیز ہے جو شراب کی بوتل ہے، وہ چیز نہیں ہے، بغیر اس کے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ چیز آپ کی زبان سے نکلنا تھا کہ آپ نے اس جملے کو ادا کیا کہ جتنے مرید حاضر تھے سبھی لوگوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ وقت کے یہ جلیل القدر پائے کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ حضرت جلال الدین نے کہا کہ جب تک اس چیز کو حاضر نہ کرو گے تب تک میں کھانا شروع نہ کر سکتا۔ حضرت شمس تبریز ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور اس شہر کے اندر مجھے بہت لوگوں اس شہر کے اندر مجھے سبھی لوگ جانتے ہیں، سبھی لوگ ہمارے معتقدین ہیں، سبھی لوگ ہم سے محبت کیا کرتے ہیں، اگر میں نے اس کام کو انجام دے دیا تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی بدنامی ہوگی، لوگ ہنسیں گے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، لیکن ان کے استاذ کا یہ عالم کی شراب پیا کرتے ہیں۔ حضور ایسا نہ کریں، آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے شاگردی کا حق ادا کرنا ہے تو تجھے ایسا کرنا ہی ہوگا۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور رات کے 11 بج گئے ہیں، رات کی تاریکی چھا گئی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب سارے دکان بند ہو چکے ہیں، میں اس چیز کو کہاں سے حاصل کروں، میں کہاں سے لاؤں، کیسے لاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خادم کو حکم کرو، تم اپنے خادم کو بھیجو کہ عیسائی محلے سے اس چیز کو خرید کر کے لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے خادم سے یہ چیز کو کہوں لانے کے لیے، اگر میں اپنے غلام سے اس چیز کو لانے کی فرمائش کروں تو میرے غلام اس سے پہلے کہ اس چیز کو لائے گا جس گلی سے گزرتا جائے گا تمام لوگوں کے اندر اس خبر کو پھیلاتا چلا جائے گا اور بڑی بے عزتی ہوگی۔ کہا حضور ایسا نہیں کر سکتا۔
تو حضرت جلال الدین نے کہا جب ایسا نہیں کر سکتے تو تم خود ہی چلے جاؤ اور تم خود ہی عیسائی محلے سے شراب کو خرید کر کے لے کر آؤ تاکہ میں کھانا تناول کر سکوں، میں کھانا کھا سکوں۔ شمس تبریز رضی اللہ عنہ بڑے ہی چہیتے شاگرد تھے، بڑے ہی پیار اور محبت کیا کرتے تھے اپنے استاد سے۔ آپ نے سوچا کہ رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل کو لیا، ایک چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لیا، ایک چادر سے اپنے جسم کو چھپایا اور پھر جلدی جلدی گھر سے نکلتے چلے گئے اور عیسائی محلے کے طرف گزرتے چلے گئے۔ لیکن جانتے ہیں کہ پوری رات اچھے لوگ سوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ آوارہ قسم کے لڑکے رات کی تاریکی میں بھی کہیں پل پہ بیٹھے رہتے ہیں، کہیں راستے کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، کہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ان کو جاگنے کا وقت 2-3 بجے تک ہوا کرتا ہے، پورا کا پورا گاؤں سوتا رہتا ہے، لیکن آوارہ لڑکے، آوارہ لوگ، شرابی لوگ رات کی تاریکی میں بھی جاگتے رہتے ہیں۔ یعنی حضرت علامہ جلال الدین تو کمبل سے اپنے جسم کو چھپائے ہوئے تھے، چادر سے اپنے جسم کو لپیٹے ہوئے تھے، لیکن راستے میں نکلے، گھر سے باہر نکلنا کہ آوارہ لڑکوں نے آپ کو پہچان لیا اور سوچنے لگے کہ اس وقت رات کی تاریکی میں، رات کے اس اندھیرے میں حضرت علامہ جلال الدین کہاں جا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ عیاش ہیں، عیاشی کی اڈا پر جا رہے ہیں اور پیر ہونے کا ڈھنگ رچے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں، الغرض ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ لیکن اس جگہ جہاں پہنچتے ہیں جہاں سے عیسائی محلے کے طرف جانے کا راستہ مڑتا ہے، جب وہاں سے پہنچتے ہیں ابھی تک آوارہ لڑکوں کا یہ گمان تھا کہ یہ وہاں جا رہے ہوں گے، لیکن جو ہی عیسائی محلے کے طرف ان کا مڑنا ہوا کہ لوگوں کا گمان یقین میں بدلتا چلا گیا اور سبھی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی اڈے پہ جا رہے ہیں، اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں، شراب کی دکان پہ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ دکاندار مجھے ایک شراب کی باٹل جلدی سے دے دے۔ دکاندار نے جلدی سے شراب کی ایک باٹل کو دیا اور جلدی سے انہوں نے اپنے کمبل کے نیچے چھپایا اور لے کر جلدی جلدی آنے لگتے ہیں، لیکن یہ آوارہ لڑکے، یہ آوارہ قسم کے انسان ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑے تھے، وہ لوگ زیادہ جمع ہو گئے، پیچھے پیچھے آتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی علامہ جلال الدین نے اپنے گھر کے چوکھٹ پہ قدم رکھا تھا کہ ان آوارہ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ہنگامہ مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں سنو، جس سے تم مرید ہو، جس سے تم علم حاصل کیا کرتے ہو، جو تم لوگوں کا استاد ہے، یہ کوئی پرہیزگار اور متقی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ انسان تو مکار ہے، یہ انسان شرابی ہے، دیکھو یہ شراب لے کر کے آ رہا ہے۔ شور مچانا تھا کہ محلے کے سبھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سبھی لوگ جمع ہو کر کے چوکھٹ پر ہی گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ شرابی ہے، جب یہ انسان گناہگار ہے، جب یہ انسان مکار ہے، تو پھر ہم لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کر دیا ہے، ہمیں بھی دین سے اس نے بھٹکا دیا ہے، الغرض اسی وقت اسے زد و کوب کرنا چاہیے۔ یعنی تمام لوگ آپس میں یہ بات کرتے ہیں اسی وقت اسے مارنا چاہیے۔ ایک بدتمیز انسان نے ان کی چادر کو کھینچ لیا، چادر کھینچنا تھا کہ شراب کے بوتل زمین پر گر گئے۔ آوارہ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس بوتل میں یہ شراب لے کر کے آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شراب نہیں ہوگا، ان لوگوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ انسان شراب کی دکان سے ہی اسے خرید کر کے لایا ہے۔ اتنا ہنگامہ کرنا تھا کہ کچھ لوگوں نے 2-4 ہاتھ کے اوپر رکھ دیے، آپ کو ادھر سے ادھر دھکا بھی دے
دینے لگے۔ اتنے میں حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر کے اندر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہا اے لوگوں کیا ہوا، کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں ہنگامہ بپا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مکار انسان ہے، یہ انسان شرابی ہے، یہ انسان بہت پاپی ہے، یہ بڑا گنہگار انسان ہے، آج تک پورے شہر کے لوگوں کو بھرماتا رہا، تمام لوگوں کو بے دین بناتا رہا، پیری اور مریدی کا ایسا جال پھیلایا کہ اس نے تمام لوگوں کو گمراہ بنا کر کے رکھ دیا۔ حضرت علامہ جلال الدین نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، آخر کار کون سا کام انہوں نے ایسا انجام دے دیا جس کی بنیاد پر تم آج ایسے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو؟ آج سے پہلے تم ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، کبھی ان کے پاؤں کو چوما کرتے تھے، تم ان کی عظمت میں اپنی خون کے آخری قطرہ کو بہانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے کون سی ایسی خطا کر دی جس کی بنیاد پر تم اتنے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو، اتنے بدتمیزی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ رہے ہو؟ ان سے کون سی خطا ہو گئی؟ لوگوں نے کہا ان کی خطا صرف یہی ہے کہ دیکھیے یہ شراب کی بوتل یہ خرید کر لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین نے اس شراب کی بوتل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ڈھکن کو کھولا، کہا یہ لوگوں سنو، اتنے پائے کے بزرگ، اتنے پائے کے ولی کبھی شراب اپنے ہاتھ سے چھو نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی دیکھ لیجئے کس کے اندر شراب ہے کہ نہیں۔ آپ نے ڈھکن کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کہ یہ لوگوں تم اسے دیکھو یہ شراب ہے یا کچھ اور ہے۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیلایا اور حضرت علامہ جلال الدین نے ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر کئی لوگوں کے ہاتھوں پر چند چند قطرے گراتے گئے اور آپ فرمایا کہ تم اسے دیکھو، اسے چکھ کر کے دیکھو یہ شراب ہے یا نہیں۔ لوگوں نے جب اسے چکھ کر کے دیکھا تو شراب نہیں بلکہ اس بوتل کے اندر دودھ تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ شراب کی دکان سے انہوں نے لایا اور شراب نہیں، اس کے اندر سے دودھ نکلا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ حضرت علامہ جلال الدین نے دین کے اجالے میں ہی اس دکاندار سے کہہ دیا تھا کہ رات کی تاریکی میں شمس تبریز آئیں گے، اس سے شراب طلب کریں گے، لیکن تم ایک بوتل میں دودھ بھر کر کے رکھنا اور اسے اس دودھ کے ہی بوتل کو دینا، شراب نہ دینا۔ اسی لیے اس دکاندار نے دودھ کے ہی بوتل کو دیا تھا۔ جب لوگوں نے اسے چکھ کر کے دیکھا تو شراب نہیں دودھ تھا۔ حضرت شمس تبریز نے عرض کیا حضور معاملہ کیا ہے؟ آخر کار آپ نے مجھے اتنا بے عزت کیوں کیا؟ آپ نے مجھے دھکا مکی کیوں کھلایا؟ آپ نے میرے اوپر لوگوں کے اعتماد کو توڑنے کا ذریعہ کیوں بنایا؟ آخر کار راز کیا ہے؟ تو حضرت علامہ جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا شمس تبریز یہ سارے کرتوت، یہ سارے کام میں نے اس لیے کیے تھے کہ تاکہ تجھے دنیا اور عقبہ کی پہچان پیدا ہو جائے۔ تم کہتے ہو کہ دنیا کے سارے لوگ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ مجھ سے عزت کیا کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت اسی وقت تک ہوا کرتی ہے، ان کی محبت اس لیے ہوا کرتی ہے کہ انہیں آپ سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، ان آپ سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تبھی یہ آپ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا کا یہ ریتی اور رواج ہے کہ بغیر مقصد کے کوئی انسان کسی سے پیار نہیں کرتا، کسی سے محبت نہیں کیا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو بغیر غرض کے، بغیر محبت سے پیار کیا کرتا ہے تو صرف خدا کی ذات ہے کہ اسے بندوں سے کوئی غرض نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کسی مقصد کے تحت وہ بندوں سے پیار نہیں کیا کرتا، بلکہ صرف اور صرف وہ اپنے بندوں کو اپنی بندگی کرانے کے لیے ان سے پیار کرتا ہے، اور اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کی بندگی کرو پھر بھی وہ محبت کیا کرتا ہے، اور اس کی بندگی نہ کرو پھر بھی وہ محبت کیا کرتا ہے۔ میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں
کہ دنیا کے لوگوں کی محبت کے چکر میں تم اتنا مشغول مت ہو جاؤ کہ اس رب کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے. دنیا کے لوگوں کی چاہت میں تم اتنا منہمک مت ہو جایا کرو کہ اس رب کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے. یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو، دنیا سے دوری بناؤ اور اللہ سے قریبی حاصل کرو. اللہ کی عبادت کیا تاکہ وہ اللہ رب العزت تجھے عزت بھی دے اور عظمت بھی دے. اور وہ رب جسے عزت دے دیا کرتا ہے پھر اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا ہے. اور جب وہ عزت دیا کرتا ہے تو اس کی وہ عزت ہمیشگی کی ہوا کرتی ہے، پھر وہ اسی عزت کی دنیا میں گزارا کرتا ہے. لیکن یہ لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ تجھ سے عزت دیا کرتے تھے. سنو، ایک چھوٹی سی غلطی پر ان لوگوں نے اتنی بدتمیزی پر اتر گئے کہ تجھے مارنے اور پیٹنے لگے. ان لوگوں نے اس چھوٹی سی غلطی کی تحقیق تک نہیں کیا.